अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आंधी आ रही है बाहर। हाँ जी। दौर कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, इंसानी ज़िंदगी मसाइल से दो चार ही रही है। हमें ऐसे लगता है कि शायद सारे मसाइल हमें ही हैं, दूसरे को तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अमीर हो या गरीब, मसले हर किसी की ज़िंदगी में ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी के मसाइल के बारे में हमें पता चल जाता है और बहुत सौ के मसाइल के बारे में हम ला इल्म ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हमारा दीन और हमारी किताब यानी कुरान पाक हमें हमारे ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई फराहम करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कैसे करना है, चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, अपने मसलों को कैसे हल करना है, इन सब के लिए भी हमारा दीन हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है, एक माइंडसेट और ऐसे टूल्स देता है जिन्हें अपना कर हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज मैं आपको हमारे दीन की रोशनी में 4 ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना, तो आपका कोई भी मसला कभी मसला नहीं रहेगा। आप कभी मसाइल से घबराएंगी नहीं। आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप मसलों से घबराना नहीं, मसलों से लड़ना और उनको हल करना सीख जाएंगी। सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करना सीखें। अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ ही गई है, किसी चैलेंज का सामना करना पड़ ही गया है, तो रोने धोने और पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटने की बजाय आप बैठकर आराम से अपने आप को समझाएं कि ये प्रॉब्लम लाइफ में आ गई है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैंने ही सॉल्व करना है। अगर आप मसाइल को लेकर बैठी रहेंगी ना, रोती धोती रहेंगी और सबको बस बताने में लगी रहेंगी, खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगी, तो आपके अंदर कभी भी उस मसले को हल करने की पावर नहीं आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने मसाइल को हल नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनको हल करने से पहले ही घबरा जाते हैं, पहले ही मायूस और नाउमीद हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कोई बीमारी आ गई है, बिज़नेस में लॉस हो गया है, औलाद नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, अच्छी जॉब नहीं है, लोग बस इन चीज़ों का रोना रोते रहते हैं, मगर इन सब चीज़ों से निकलने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एफ़र्ट नहीं करते। अपने मसलों को हल करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एफ़र्ट करनी होगी। देखें, रिस्क भी आपको घर बैठकर नहीं मिलता, आपको बाहर जाकर तलाश करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, तब मिलता है। सबसे पहले तो अपना रोना धोना बंद करें, उठें और एफ़र्ट शुरू करें। हर हाल में सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। वो जो कादर मुतलक है, वो जिसके नज़दीक आपका मुश्किल से मुश्किल मसला भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ उस पर भरोसा रखें, उसको राज़ी रखें। सूरह अनकबूत में आयत नंबर 59 यानी 59 में इरशाद होता है, जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। जब आप सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं ना और उस पर यकीन रखते हैं, तो मतलब आप दिलो जान से ये कबूल कर लेते हैं कि अल्लाह ही के कंट्रोल में आपकी लाइफ है
اور اللہ ہی ہے جو آپ کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے. اور جب آپ یہ قبول کر لیتے ہیں تو آپ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے اسٹریس اور انگزائٹی سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ آپ کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز سے محروم رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی یقیناً آپ کے لیے کوئی بہتری ہی ہے، ورنہ اللہ کیسے اپنے بندے سے ناانصافی کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں. کتنے چھوٹے تھے جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا. اتنی سی عمر میں آپ اپنے والد سے دور ہو گئے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کے اپنے ہی آپ کو مارنا چاہیں؟ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر ایک ویرانے اور تپتے صحرا کے درمیان میں ایک کنویں میں آپ کو پھینک دیا جائے؟ آپ کتنے تنہا اور مایوس محسوس کریں گے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان حالات میں بھی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا. ان کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہی ان کو یہاں سے نکالے گا. ہمارے اندر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل سچویشن آتی ہے نا، تو ہم ہر کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں. نہیں مانگتے تو بس صرف اللہ سے ہی نہیں مانگتے، حالانکہ وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے لیے ایسے وسیلے بنا سکتا ہے. ہماری ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی مدد کی محتاج ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اس بات کو سمجھیں کہ مسائل زندگی کا حصہ ہیں. ایسی زندگی جس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، یہ بہت عجیب اور انہونی سی بات ہے. ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، اس کو زندگی میں چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہوتا ہی ہوتا ہے. بس ان چیلنجز کی نوعیت الگ الگ ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کا مفہوم یہ ہے کہ یہ گمان رکھنا کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا. بالکل نہیں، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا اور پرکھا جائے گا، تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا اور مومن اور منافق کا پتہ چل سکے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. لیکن ہمیں سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، اور ایک انسان کا، ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش میں پورا اترے. اپنے مسائل سے لڑنے یا ان کو حل کرنے کے لیے میری چوتھی اسٹریٹجی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا صبر ہی آپ کی جیت ہے. بعض اوقات مسلسل ناکامی اور تکالیف ہمیں صبر کا دامن چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں. حالات کوئی بھی ہوں، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ صبر کے بعد جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. میں ہوں یا آپ، جتنی جلدی ہم اس چیز کو مان لیں گے نا کہ زندگی مسلسل جد و جہد کرنے کا نام ہے، مسلسل سٹرگل کرنے کا نام ہے، زندگی مسائل سے لڑنے اور ان کو حل کرنے کا نام ہے، اتنا ہی ایزیلی ہم ان مسائل سے ڈیل کر پائیں گے. کسی بھی حال میں ایفرٹ کرنی نہیں چھوڑنی، سٹرگل بند نہیں کرنی. جب بھی کوئی مسئلہ آئے اپنے آپ کو سمجھائیں، خود کو بتائیں، خود کو تسلی دیں کہ آپ اس مسئلے کو ہینڈل کر لیں گی. آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس مسئلے کو سالو کر لیں گی. اگر کسی بھی مشکل وقت میں آپ یہ یاد رکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو کبھی بھی آپ اس مسئلے سے گھبرائیں گی نہیں.
آپ کو صرف اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز میری موٹیویشن اور میری انکریجمنٹ کے لیے میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں۔ اگر چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، ہم سب پر اپنا خاص رحم اور کرم نازل فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں کہ ہم ہر آنے والی مشکل کا سامنا بہت آسانی کے ساتھ کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔